رسالت خطیب اہل سنت حضور مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب نہایت خوش قسمت ہیں کہ سادات کرام کا عظیم قافلہ یہاں پر جلوہ افروز ہے. ہماری جماعت کے معزز علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، اور یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد کام کے لوگوں کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین بھی اسی نیت سے آئے ہوں گے کہ کام کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم گوشہ، جس کا سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سمیت تمام اہل اللہ سے تعلق ہے، اس بزم سے تعلق ہے، اور ادارے کی بنیاد سے بھی تعلق ہے، وہ باتیں، اور پھر انشاءاللہ حضور قائد اہل سنت سے ہم سب لوگ جو آگے کے پروگرام ہیں وہ سماعت بھی فرمائیں گے اور نصیحتیں بھی سماعت فرمائیں گے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیوں کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے بیچ تمہیں میں سے رسول تشریف لے آئے، جن رسول کی خوبیاں یہ ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول کے دل پر گراں گزرتا ہے، اور اس رسول کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. اور اس رسول کی خوبیوں میں سے اہم ترین خوبیاں یہ ہیں کہ وہ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے لقد جاءکم کہا، جس کو ہم اپنی زبان میں آمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جشن میلاد کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجیے. اور پھر فرمایا کہ تم ہی میں سے وہ رسول تشریف لائے، اور یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے درمیان میں مبعوث فرمایا، ورنہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور اب ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس پسند کی آبرو رکھیں اور اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر ڈھالنے کی کوشش کریں. آگے اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی، تینوں باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ تم پر مصیبت آتی ہے تو نبی کے دل پہ گراں گزرتا ہے، اور یہ امتی اور نبی کا ایسا گہرا کنیکشن ہے کہ جس امتی نے بھی اس رشتے کو پہچان لیا یا سمجھ لیا کہ نبی اور امتی کا رشتہ نارمل رشتوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، تو وہ امتی واقعتاً قیمتی ترین امتی بن جاتا ہے. شرط یہ کہ شعور پیدا ہو جائے. ایکو بند کر دیجیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نبی امتی کے رشتے کو اور خدا اور بندے کے رشتوں کو بھی اتنا ہی نارملائز کر دیا ہے جتنا دنیا کے رشتوں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائیوں بھائیوں کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، ویسے ہی معاذ اللہ نبی امتی کا رشتہ ہے. جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ عظیم ترین رشتہ ہے جس کے لیے رشتے کا لفظ بھی چھوٹا ہے. مجبوری ہے کہ ہمیں الفاظ سے تعبیر کرنے کے لیے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں، ورنہ نبی اور امتی کا رشتہ وہ عظیم ترین رشتہ ہے کہ جو اس رشتے کو سمجھ لے اور نبھا لے، وہ کیا بنے گا وہ حالات طے کرتے ہیں. تو نبی کا امتی سے رشتہ ایسا ہے کہ امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کے دل پہ گراں گزرتا ہے. اور اسی سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے کلیجہ کیسا ہے. اور اس کی اگر تفصیل کی جائے احادیث کریمہ کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، تو باتیں بہت تفصیلی ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا حریص علیکم، نبی تمہارے ایمان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں.
یعنی نبی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، بڑی تعداد جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے. اور نبی نے صرف یہ چاہا نہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر ایسا کر کے دکھایا، اور اس پر آپ کی پوری سیرت گواہ ہے. اب اگر اس کی تفصیل کی جائے عزیز دوستو تو تفصیل بڑی لمبی ہوتی ہے، اور آج کے حالات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سیرت کے اس اہم ترین گوشے کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب کی بنیادی ذمہ داری دعوت دین کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے دعوت دین کی، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا منشا ہے. حضور نے پوری زندگی یہ چاہا اور پوری زندگی یہ کیا. کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی اجنبی سرزمین سے اپنے اس کام کا آغاز کیا، اور جیسے ہی آپ نے اس مبارک کام کا آغاز کیا تو مخالفتیں شروع ہو گئیں. اور مخالفت کے جو انداز ہوتے ہیں وہ اس کی لیولنگ ہوتی ہے، اس کے کئی ایک اسٹیپ ہوتے ہیں. پہلے انسان لفظی طور پر ٹارچر کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں مینٹل طور پر ٹارچر کرتا ہے، پھر فزیکل طور پر ٹارچر کرتا ہے، اور سوشل طور پر ٹارچر کرتا ہے. پیغمبر اسلام کا کلیجہ وہ ہے جس نے ہر ٹارچر برداشت کیا ہے. پہل مشرکین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانی ماحول سازی کی کوشش کی، اور کہنے لگے محمد کی باتوں کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، محمد تو ویسے ہی نارمل انسان ہے جیسے کوئی شعر و شاعری کیا کرتا ہے، محمد شاعر ہیں. جب انہوں نے پیغمبر اسلام پر یہ الزام لگایا تو انہی کے بیچ سے کچھ لوگوں نے ان کا کھنڈن کیا اور کہنے لگے کہ محمد کو شاعر کہہ کے اس لیے نہیں ٹالا جا سکتا کہ شاعروں کی شاعری میں کتنا دم خم ہوتا ہے ہمیں خوب معلوم ہے. محمد وہ ہیں جن کے پیچھے دیوانوں کی ایک ٹیم ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ محمد کاہن ہیں، کچھ سچی جھوٹی باتیں آسمان کے ستاروں سے اور جنات سے اور ادھر ادھر سے معلوم کر لیتے ہیں اور اسی کو پھینک دیتے ہیں، تو کچھ تکے لگ جاتے ہیں کچھ نہیں لگتے، لہذا محمد کی باتوں کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں. وہ یہ الزام عائد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ الزام جب ان کے بیچ میں ڈسکشن ہو رہا تھا تو ان کے بیچ میں بھی بہت پاورفل اسٹائل سے چل نہیں پایا، اور انہی کے بیچ سے آوازیں آئیں کہ اگر تم محمد کو کاہن کہو گے تو یہ بات اس لیے نہیں چل پائے گی کہ کاہن کتنے گندے سندے ہوتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، محمد وہ ہیں جن کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. تو پھر وہ اور آگے بڑھے اور کہنے لگے، ایک بڑا داؤں لے کے آئے اور کہنے لگے ہم محمد کو جادوگر کہیں گے، محمد سے جو بھی ملتا ہے محمد کا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے حضور کو ساحر کہنا شروع کیا. لیکن جب انہوں نے یہ آوازہ لگایا یہ بات عام کرنی چاہیے، تو خدا کا کرنا کہ انہی کے بیچ سے کچھ آوازوں نے اس کو بھی روکا ٹوکا اور کہنے لگے، بظاہر یہ داؤں بڑا داؤں تھا کہ ہو ایسا ہی رہا ہے کہ جو محمد سے ملتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو محمد کو جادوگر مشہور کر دیا جائے تاکہ محمد کی باتوں کو لوگ سیریسلی نہ لیں اور لوگ ہلکے میں ٹال دیں اور محمد سے بچنا شروع کر دیں. لیکن یہ بات ان کی اس لیے نہیں چل پائی کہ انہی کے بیچ سے آوازوں کا جواب یہ آنے لگا کہ جادوگروں کا جادو زمین پر چلتا ہے، محمد وہ ہیں جو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو گویا کہ وہ خود ڈاؤٹ فل تھے کہ محمد کو کہیں کیا، لیکن انہوں نے جتنے تیر چلا سکتے تھے چلائے. اینڈ میں تھک ہار کے جب انسان جھنجلا جاتا ہے اور اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے تو کہنے لگے محمد معاذ اللہ مجنون ہے، یعنی پاگل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات خود ان کے پاگل پن کی دلیل ہے. اللہ رب العزت نے جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ پر آپ کے رب کے انعامات و احسان ہیں قلم کی قسم، اور اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کنٹینیوسلی ان لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے پیغمبر اسلام پر یہ الزام عائد کیا تھا. تو یہ ہے حضور کو زبانی طور پر ٹارچر کرنے کی داستان. یعنی پہلے حضور کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئیں، حضور کے خلاف ماحول سازی کی گئی. یہ کسی بھی دشمن کی دشمنی کی ابتدا ہوا کرتی ہے. جب یہ مرحلہ فیل ہوا تو اب اس کے بعد وہ فزیکل ٹارچر پر آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر تکلیفیں پہنچانے کے در پہ ہوئے. اور اس کی داستان یہ ہے کہ حضور کے گلے میں چادر تھی، اس کو اتنے بل دیے کہ دم گھٹنے لگا.
اور اس سے بھی آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں سجدہ ریز تھے، ایک ظالم دشمن آیا اور اونٹ کی ناپاک اوجڑی حضور کی پیٹھ پر لاد دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں نہ دوستی نہیں ہے نہ دشمنی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ریتیں ہیں، لیکن دشمنی میں بھی انسان اسٹینڈرڈ کا خیال رکھتا ہے، دشمنی میں بھی ایک لیول کا خیال رکھتا ہے، بہت ہلکے پن کی دشمنی بڑا آدمی اور خاندانی آدمی نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام کے دشمن گویا اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ دشمنی کے معیارات بھی فراموش کر چکے تھے اور وہ نہایت خسیس اور اوچھی حرکتوں پر اتر آئے تھے۔ کیا یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے دشمنی کا؟ پیغمبر اسلام کے ساتھ دشمنی یہاں تک روا رکھی گئی ہے کہ آپ کی پیٹھ پر، پاکیزہ پیٹھ پر اونٹ کی ناپاک اوجڑی لاد دی گئی، آپ نے وہ بھی برداشت فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آپ نے وہ اونٹ کی ناپاک اوجڑی آپ کے جسم مبارک سے دور فرمائی۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب یہ تمام داؤں بھی نہ چلے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا، پورے خاندان کا بائیکاٹ، اور سب کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں محصور رہنا ہے، کوئی ان سے ملے گا جلے گا نہیں، کوئی رشتے ناتے نہیں رکھے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دل پر تسلی رکھ کے سوچیں، ابھی یہاں سے بھی آواز آئی کہ یہ دور مکی ہے، مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، ذرا سا مصیبتیں آئیں تو مکی دور یاد آنے لگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مکی دور کی داستانیں ہی الگ ہوا کرتی ہیں جناب، مکی دور ہوا ہی کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سیرت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے کہ مکی دور کے لیے کیسا کلیجہ چاہیے۔ مکی دور ہو تو جانے کہاں تک ہماری زبانیں پہنچ جائیں۔ ہم تو مکی دور نہیں بلکہ منافقتوں کے دور میں گزر رہے ہیں، جہاں لوگ ایمان ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے ہیں، کوئی خریدار چاہیے، اور اسی وجہ سے میر جعفروں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے وہ بھی برداشت کیا، اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی داد دی جانی چاہیے جنہوں نے اس نازک گھڑی میں بھی پیغمبر اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ سب بھی داؤں نہ چلے تو پیغمبر اسلام کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی گئی، اس جرم میں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس جرم میں کہ وہ اللہ کو ایک کہتے ہیں، اس جرم میں کہ وہ وحدانیت کے گیت گاتے ہیں اور معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن کیا کلیجہ ہے پیغمبر اسلام کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بچیاں جوان ہو جائیں، رشتے نہ آتے ہوں، تو ماں باپ کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ کا کیا کہنا جن کے گھر میں کسی بچی کو طلاق ہو جائے، وہ بیمار نہ ہو تو بیمار پڑ جائیں، اور اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیوں کو گھر آباد ہونے کے بعد میں طلاق ہو جائے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ماں باپ اب اپنے لیے نہیں جیتے، اپنی اولاد کے دکھ میں گویا اپنی زندگی کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ سب ٹارچر برداشت کیا ہے مذہب اسلام کی تبلیغ کی خاطر، تب جا کے آج اسلام کے مینار بلند ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج بھی اسلام کی غلامی کا، اسلام کی تبلیغ کا ہم سے حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج اتنے احترام کے ساتھ آپ سننے کے لیے موجود ہیں، اور اتنے احترام کے ساتھ سنانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام کو یہ موقع فراہم نہ تھے، بلکہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے طائف کی سرزمین پہ جاتے، کوئی بات سن لیتا ہے تو سنانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ سننے کی بھی روادار نہ تھے۔ انہوں نے لونڈے قسم کے، لوفر قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہنے لگے اس دیوانے پر پتھر برساؤ، اور اس طرح سے پتھر برسائے جاتے کہ آپ کا جسم خون آلود ہو گیا، اور جب آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا اور وہ خون بہتے بہتے عالم یہ ہو گیا کہ آپ کے جوتے آپ کے پاؤں سے اس طرح سے مس ہو گئے کہ وضو کے لیے جب ہاتھ پاؤں نکالنے کی نوبت آ رہی تھی تو آسانی سے جسم سے جوتے پاؤں سے جدا نہیں ہو رہے تھے، اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے تو کئی بار آپ تھک کے بیٹھ جاتے، تو کچھ لوفر قسم کے لوگ آتے اور آپ کا کندھا پکڑ کے کھڑا کرتے، اور پھر آپ کے گھٹنوں پر پتھر مارے جاتے۔ یہ کیا گیا ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ جس نبی نے اپنی بات کہنے کے لیے تمام تکلیفیں سہی، اگر اس نبی کے ماننے والوں، چاہنے والوں اور ان کی نمائندگی کرنے والوں کو اسٹیج فراہم ہو جائے اور اسٹیجوں کے حقوق ادا نہ ہو، ممبر و محراب کے حقوق ادا نہ ہو، تبلیغ کا حق ادا نہ ہو، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں تو جواب دینا بھی ہے، لیکن اس حضور کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے جس کی بدولت، جن کی تکلیفوں کی بدولت آج اس طرح کے اسٹیج فراہم ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام نے تکلیفیں سہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، بلکہ جب اس ٹورچر سے بھی کام نہ چلا، جب انسان کا کوئی داؤں نہیں چلتا ہے، ہر داؤں فیل ہو جاتا ہے، تو انسان پھر دست درازی پہ اتر آتا ہے،
پھر ہاتھ گلے تک پہنچنے لگتے ہیں، پھر انسان جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی دشمنی اس حد تک کی گئی ہے، جب یہ تمام داؤں فیل ہو گئے تو اب لوگ اس بات پر اتر آئے کہ پیغمبر اسلام کا کام ہی تمام کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک ماحول سازی کی گئی، اور خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ ہم سب واقعہ ہجرت جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی دشمنی میں لوگ کہاں تک پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مکہ چھوڑا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یعنی جان کے دشمن ہو گئے، اور اس کے لیے بھی بڑی مضبوط پلاننگ ہوئی، جس کی داستان ہم سب واقعہ ہجرت کے روپ میں جانتے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ مکہ کے ظالموں کو اب تو پست ہو جانا چاہیے کہ جس ہستی نے ہمارے بیچ سے جو اٹھ کے چلا گیا ہے، اور جس نے ہمارا وطن ہی چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے وطن سے اتنی دور چلا گیا ہے کہ آج بھی تیز رفتار گاڑیوں سے سفر کیجئے تو کئی گھنٹے لگتے ہیں، اور اس زمانے میں 400 کلومیٹر کا سفر کیا جائے تو کئی ہفتے لگتے تھے۔ اتنی دور جانے کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کے دشمنوں کی دشمنی کا بھی معیار ایسا ہے کہ دشمنی اب بھی نہیں چھوڑتے۔ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اب طریقہ یہ اپنایا انہوں نے کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکاتے اور کہہ دے کہ تم محمد عربی پر مدینہ پر اٹیک کرو، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، اور اس طرح سے مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکایا گیا اور مدینہ پر مسلسل اٹیک کروایا گیا۔ اور اگر مدینہ پر ہونے والے ان اٹیکس کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ 27 لڑائیاں ایسی ہیں جہاں پیغمبر اسلام نے ذاتی طور پر شرکت کی ہے، یعنی آپ خود وہاں پر تشریف لے گئے ہیں، اور تقریباً 48 یا 47 یا 55 کے آس پاس لڑائیاں الگ الگ روایتوں کے مطابق ایسی ہیں جہاں پیغمبر اسلام نے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور خود مدینہ سے قیادت سنبھالے رہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، جس سال آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں سن 1 ہجری میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے سن 10 ہجری میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ جو بیچ کے 8 سال ہیں، 8 سالوں میں تقریباً 72 کے آس پاس لڑائیاں لڑی گئی ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ان لڑائیوں کی ہے جو ڈیفینسیو لڑی گئی ہیں، یعنی لوگوں نے مدینہ پر اٹیک کیا۔ تو اسلام کا اصول ہے، نہ اسلام ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے، یعنی اسلام کا سیدھا سا فنڈا ہے لا ضرر ولا ضرار، ہم بڑھ کر اٹیک کریں گے نہیں، لیکن اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کو سہیں گے بھی نہیں، یہی ہمارا اصول ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ڈیفینسیو ہے، یعنی ان لڑائیوں کی ہے جو مسلمانوں پر تھوپی گئیں تو مسلمانوں نے اپنا ڈیفینس کیا، اپنا دفاع کیا اور ظالموں کو انجام تک پہنچایا۔ اب ذرا سا سوچ کے دیکھیں کہ 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا اللهم محمد صل وبارك وسلم وسلم وبارك ورحم وترحم صلاة على سيدنا وسلام وشفيعنا عليك يا رسول ونبينا الله وحبيبنا صلى الله مولانا عليه محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے انگلی پکڑ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کچھ بھلی باتیں کر رہا ہوں۔ بڑا اسٹیج ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، بڑوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ تمیز کے خلاف ہے کہ آپ بار بار اٹھا پٹک اور ادھر ادھر، آپ اگر سننے کے لیے آپ دھوپ سہ رہے ہیں تو سنیے۔ چھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک ایک بات بتانی پڑتی ہے، انہیں سینسیٹائز کرنا پڑتا ہے۔ زمانہ بہت آگے پہنچ گیا، اپنے آپ کو ذرا سا ڈیولپ کیجئے اور اسکلڈ قوموں میں اور سویلائزڈ قوموں میں اپنے آپ کو شامل کیجئے۔ ہم پر لوگ تھو تھو کرتے ہیں پیٹ پیچھے، سمجھداری کی بات نہیں، پھر ہم شکوے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے اور اٹھا پٹک کا ماحول مت بنائیں۔ جنہیں جانا ایک ساتھ چلے جائیں، جنہیں بیٹھنا ہے تو توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں 72 کے آس پاس لڑائیاں۔ ایک ملک ایک لڑائی لڑتا ہے تو کئی سالوں تک چولیں ہل کے رہ جاتی ہیں، پورا بجٹ شفٹ کر جانا پڑ جاتا ہے، اکنومی ڈاما ڈول ہو جاتی ہے۔ کیا کلے جائے اس نبی کا جس نے 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں 67 لڑائیاں برداشت کی ہیں، اور شان یہ ہے اکلوتی ذات ہے، وہی ہیں جو میدان کا نقشہ تیار کر رہے ہیں، وہی ہیں جو صحابہ کے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، صحابہ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو تہنیک کر رہے ہیں، یعنی گٹھی دے رہے ہیں، بڑے بچے ہو جا رہے ہیں تو ان کے رشتے ناتے طے کر رہے ہیں، اگر کسی کے بیچ میں لڑائی ہو گئی ہے تو صلح صفائی کروا رہے ہیں، بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، بادشاہ جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، پرانے لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہیں، نئے لوگوں کو اسلامی طور پر تربیت دے رہے ہیں، نماز پنجگانہ کی امامت فرما رہے ہیں، اور اپنی 11 ازواج مطہرات کو بھی سنبھال رہے ہیں۔
یعنی تمام کام میرے نبی نے ایک ساتھ کیے ہیں اور مسجد نبوی سے کیے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی آپ کے دن کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء سے سیکھنا چاہیے. ریئل پرابلم یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، ریئل پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے جسے رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا ہم نے اسے رول ماڈل بنا کے سمجھا ہی نہیں ہے. اور جس دن ہم نے انہیں رول ماڈل کے طور پر سمجھا لیا اور ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کیا تو ہم یہ پائیں گے کہ ہماری زندگیوں کے مسائل ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جب اس طرح سے کوئی قربانیاں پیش کرتا ہے اور مسلسل ڈٹے رہتا ہے. آج موٹیویشن کا زمانہ ہے، بارہا لوگوں کو موٹیویشن والی باتیں چاہیے. کم سے کم ایز اے مسلم ہمیں تو کسی اور موٹیویٹر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. جس نبی نے 13 سال تک مسلسل محنتیں کی اور 13 سال کی محنتوں کے بعد تقریباً 40 لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ کبھی ہمت ہارتے ہیں، نہ تھک کے بیٹھتے ہیں، نہ اپنا مشن سے سمجھوتا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ٹارچر سے مایوس ہوتے ہیں، اس کے امتیوں کو کہاں سے موٹیویشن چاہیے؟ اور اگر ان کا پیغام کہیں تک پہنچ چکا ہو تو اس پیغام کی نمائندگی کرنے والوں کے دل میں بھی اگر درد نہ ہو تو درد کس کے دل میں پیدا ہوگا؟ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. آج یوں ہی مسجدوں سے خوشگلو آوازیں نہیں سنائی دیتی ہیں، آج یوں ہی مینار نہیں بلند ہیں، آج یوں ہی یہ ادارے نہیں آباد ہیں. ان اداروں کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں جناب. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلسل کربلا بپا ہوا ہے تب جا کے مسجدوں کے مینار بلند ہیں. آج چند انگلیاں کٹا کے شہادتوں میں نام لکھوا لینا بڑا آسان ہے. مسلسل قربانیاں دی گئی ہیں اور مسلسل درد کے ساتھ قربانیاں دی گئی ہیں تب جا کے آج اسلام کا پودا سرخرو ہے. اس لیے ہم سب کو اس کا نہایت قدرداں ہونا پڑے گا. حالات ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں. جب اتنا زیادہ پیغمبر اسلام کو ستایا گیا اور سب کچھ آپ نے برداشت کیا، بلکہ جنگ بدر جو اسلام اور کفر کے بیچ کا پہلا معرکہ ہے جہاں بالکل حق اور باطل کو واضح ہو جانا تھا، وہاں تو کنڈیشن یہ تھی کہ پہلا ہی معرکہ ہے، دشمن 3 گنا سے زیادہ ہیں اور جو اپنے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی اس میں سب کو شامل کر لیجئے تو تعداد 313 بنتی ہے. ادھر وہ اسباب سے لیس ہیں اور ادھر یہ ہے کہ بے بسی کا سا عالم ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کا اس وقت کا حوصلہ دیکھیں اور انداز دیکھیں. مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر میدان بدر میں آپ پہنچے. دشمن لیس بھی ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اسباب بھی ان کے پاس زیادہ ہیں اور پہلے آ کر کے انہوں نے ایک اور ایکسٹرا کام یہ کیا کہ جو اچھی زمین تھی جہاں پر گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں جم سکتے تھے، پانی والی زمین، اس زمین پر خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور مسلمانوں کے حصے میں جو میدان آیا وہ ایسا ریتیلا میدان تھا کہ اس پر پاؤں نہ جمتے تھے. اب امام الانبیاء کا انداز دیکھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ کے کندھے پر ایک چادر شریف تھی. آپ نے وہاں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کرتے ہیں میرے رب جو کچھ ہیں آج یہ ہیں، یہ تو 313 ہیں، یہی کل سرمایہ ہے. اے میرے کریم اگر آج یہ زندہ رہتے ہیں تو تیرا اسلام باقی رہے گا اور آج اگر یہ بھی سلامت نہ رہے تو آئندہ تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا. اور اس طرح سے گریہ وزاری کے ساتھ آپ نے دعا کی کہ آپ کی چادر شریف کھسکتے کھسکتے نیچے آ گئی اور پھر اللہ رب العزت نے وہ کرم فرمایا کہ ابر 12 برسا بارش نازل ہوئی اور جو پہلے سے جمی جمائی زمین تھی وہ کیچڑ والی زمین میں تبدیل ہو گئی اور جو پہلے سے ریگزار والی زمین تھی وہ ہموار اور سازگار زمین بن گئی اور پھر اللہ رب العزت نے وہ فتح عطا فرمائی اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے وہ دروازے کھلے کہ 13 سال میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 300 ہوتی ہے اور 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہوتی ہے. آج بھی وہ رفتار متاثر نہیں ہوئی ہے جو اللہ یہاں وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کے مظاہرے فرما رہا ہے. وہ اللہ چاہتا تھا کہ اسی طرح سے دامن اسلام میں لوگ آئیں. یہ مکہ میں کیوں نہ ہو لیا؟ یعنی اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے اور جب امتحان پر کوئی کھرا اترتا ہے تو وہ انعامات سے نوازتا ہے اور ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ 40 بڑھ کے 313 ہوئے, 313 بڑھ کے 1.25 لاکھ ہوئے اور آج 1.25 لاکھ بڑھ کر کے 200 کروڑ مسلمان ہیں. دنیا کا ہر چوتھا انسان کلمہ گو ہوا کرتا تھا. اب پوزیشن یہ ہے کہ کہیں دنیا کا ہر تیسرا کہیں ہر چوتھا انسان کلمہ گو ہے. ایسی کوئی تحریک, ایسی کوئی کمپنی, ایسا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا
کہ محنت کرنے والے نے ایک بار محنت کی ہو اور آج تک اس کی رفتار سلو نہ ہوئی ہو. اگر کوئی کمپنی ایڈ کرتی ہے تو اس کا ایڈ 2 سال کچھ مہینوں کے لیے زندہ رہتا ہے, ایک مخصوص مدت کے لیے زندہ رہتا ہے. اگر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو 150 سال 150 سال 200 سال کے بعد میں اسے مر جانا ہوتا ہے. جن انگریزوں نے ہماری سرزمین پر 200 سال تک حکومت کی ہے, آج ان کا کوئی سنگل پوائنٹ یہاں پر نظر نہیں آتا, کوئی آفس نظر نہیں آتا, کوئی نام لیوا نظر نہیں آتا. جسے اکبر اعظم کہا جاتا تھا, آج اس کے مذہب کا ماننے والا سنگل فالوور اسی کے ملک میں نظر نہیں آتا. یہی دنیا کی تاریخ ہے, یہی تحریکوں کی تاریخ ہے. اکلوتی تاریخ ہے محمد عربی کی تحریک کی تاریخ. نعرہ تکبیر, ذرہ برابر نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. جو تحریک کل سے آج تک متاثر نہیں ہوئی ہے. ہمارے کہنے پہ کوئی داڑھی رکھ لے تو زندگی بھر پیٹ تھپ تھپاتے نہیں تھکتے کہ ہمارے کہنے پر داڑھی رکھیے. جناب سچی بات تو یہ ہے, واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے کانفیڈینشیل اسٹائل میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ اسی کے مظاہر ہیں. مہربانی ہے اس کی کہ کوئی دین کا کام لے لے, ورنہ اپنے دین کا کام تو وہ کر کے رہے گا اور دین کا کام ہو کے رہے گا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ نے اگر کوئی پلیٹ فارم دیا ہے, اب وہ چاہے مدرسے کا پلیٹ فارم ہو, اسکول کا پلیٹ فارم ہو, مسجدوں کا پلیٹ فارم ہو, یہ ممبر ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, بلکہ ایک مومن کا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ بس میں دھکے کھاتے ہوئے سفر کر رہے ہیں, اگر بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہے کوشش کریں کہ اس تک بھی نبی کی کوئی بات پہنچا دیں. یہ امام الانبیاء کا مزاج رہا ہے, یہ صحابہ کرام کا درد رہا ہے, اور یہی وہ درد ہے, یہی وہ مزاج ہے, یہی وہ تاریخ ہے جس کو ہم بھارت کے سرزمین پر غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں, اور یہی وراثت منتقل ہو کے ہم تک پہنچتی ہے. یہاں ادارے کے ذمہ داران لوگ موجود ہیں, اس سلسلے کو مزید دراز کرنے کی گنجائش نہیں. میں بہت احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, ہم بہت جلدی بڑے جذباتی لوگ ہیں, بہت جلدی مایوس ہوتے ہیں, بہت جلدی اتاولے ہوتے ہیں. ذرا سا کسی کو اچھلتا ہوا دیکھا تو مایوس ہو گئے, اور ذرا سا کچھ تیر مار لیا تو حد سے زیادہ اتاولے پن اور جذباتیت کا شکار ہو گئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ ایک سے ایک غریب نوازوں سے بھری ہوئی ہے. یہاں کئی ایک مخدوم سمنہ نظر آئیں گے, یہاں کئی ایک اولیاء کرام کی ایسی گولڈن تاریخ نظر آتی ہے جو دنیا کے کسی مذہب یا کسی تاریخ یا کسی ملک کے پاس نہیں ہے. ہمیں کسی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا واحد کام یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ پورا کریں. ہماری گود میں اگر مدرسے کی شکل میں بچے پل رہے ہیں تو ہمارا ہر بچہ اپنے وقت کا ہیرو بننا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر ہمارے تحت کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ہماری اقتداء میں تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے, یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت نے بولنے کی کوئی قوت عطا فرمائی ہے جو محض اس کی نعمت ہے, تو ہماری ذات سے لوگوں کی اصلاح وابستہ ہونی چاہیے, یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور آج کے زمانے کے تقاضوں کو بہت سنجیدگی سے سمجھیں. قاری ذاکر صاحب یہاں پر موجود ہیں, حافظ منیر صاحب موجود ہیں, مولانا طفیل صاحب موجود ہیں, اور بھی اداروں کے ذمہ داران موجود ہیں. ادارے صرف بلڈنگوں کا نام نہیں ہوتے عزیز. آج کے دور میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بلڈنگیں بنانا بہت آسان ہو چکا ہے. زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے. آپ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ اپنی معاونت کہاں دیں گے. بھلے کاموں میں نہیں دیں گے, آپ کی ذمہ داری بھی ہے, مجبوری بھی ہے. ادارے جس چیز کا نام ہے وہ کانسیپٹ ہے. تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگوں کے ذہنوں میں ایجوکیشن کا کانسیپٹ اتنا کلیئر اور اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہم سے لوگ آ کے بات کریں کہ ہمیں بتائیے کہ نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم تعلیمی پہل کیا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے, اور اسی نہج پر ہماری اپنی شخصیتوں کی شخصیت سازی ہونی چاہیے. یہ کچھ باتیں میں نے درد کے طور پر پیش کی ہیں. ان کی تفصیلات کے لیے بہت لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے وراثت کے طور پر ہمیں جو درد عطا فرمایا ہے اس درد کو ہم کھوئیں گے نہیں, بلکہ بڑی آہستگی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ اور دینی فریضے کے طور پر اس درد کو اپنے آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق بخشے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 منٹ کے لیے شہزادہ جمال العالیہ سید حاتمی شاہ صاحب قبلہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اشرفی دولہ, فیضان مخدوم سمنہ, فیضان حضور سرکار کلاں, فیضان حضور شیخ اعظم, فیضان حضور جمال الاولیاء,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ذاکر صاحب نظامت کر رہے ہیں، مجھے اسی انداز میں آپ سمجھ لیجئے کہ میں بیان اور تاثرات الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، بالخصوص میرے اساتذہ کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، سادات کرام بالخصوص قائد ملت تشریف فرما ہے، اور ہماری جماعت کے، ہمارے خاندان کے عظیم ہستی حضرت حاجی سید اسلم شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے۔ ان کے تاثرات ہوتے ہیں، ہمارے تاثرات نہیں ہوتے ہیں۔ میں تو ایک نظامت کے طور پہ کھڑا ہوں آپ لوگوں سے بس بات چیت کرنے کے لیے، اور تھوڑی دیر الحمدللہ سننا ہے۔ پورا ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ مجمع میں جان آگے نا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاثرات آپ کے سامنے الفاظوں سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے خالد ایوب مصباحی صاحب نے جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ہونا پڑے گا الحمدللہ، اور یہ جو ادارے ہیں چل رہے ہیں، چاہے حافظ ذاکر صاحب کی شکل میں یا دوسرے ادارے، الحمدللہ ان کا سپورٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اگر اپنے گاؤں سے آئے ہو، بستی سے آئے ہو، کسی شہر سے آئے ہو، کسی قریہ سے آئے ہو، گاؤں میں اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، اگر توقیر دی ہے، تعظیم دی ہے، گاؤں والے معاشرے میں اگر آپ کا کوئی کہنا مانتا ہے، آپ کو کوئی آگے کرتا ہے، کسی طرح آگے کرتا ہے، تو سن لو، آپ کو یہاں بھی پوچھتے، کل مرنے کے بعد بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی جماعت کے لیے کیا کیا۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی کچھ کریں۔ یہ علماء تو کر رہے ہیں، آپ صرف پنچایتی نہ کریں، لمبردار ٹھیکیدار بن کر نہ کریں۔ آج بھی دیکھو نا جلال سر کی سرزمین پر الحمدللہ، اس دور میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں، جمال اللہ اولیاء نے 15-20 روم کے شکل میں وہ مدرسہ قائم کر کے چلے گئے۔ کیا ان کو یاد کرتے؟ دوسرے جام سر، جلال سر، اور بھی بہت ساری مثالیں، ان کو یاد نہیں کرتے۔ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ سب ادھر نظر کرو، وہ سامنے نظر نہ رہے۔ ان کے ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن آج حسن شاہ وکیل صاحب کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ کچھ قوم کے لیے، کچھ دین کے لیے کام کر کے گئے۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ کا حق بنتا ہے کوئی ایسا کام کر کے چلے جائے، کوئی یاد کرے نہ کرے، الحمدللہ ہمارے کام ان کو یاد کرنے پہ مجبور کر دے۔ آج حق بنتا ہے الحمدللہ مدرسوں کے لیے، دین کے لیے، دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام اور خدمت انسان کر جائے۔ میرے عزیزوں، یہی آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمیں علماء کا بیان سنا، بالخصوص سبحان اللہ، ملت کا بیان سننا ہے الحمدللہ۔ حافظ ذاکر صاحب قبلہ جو کام کر رہے ہیں نا، کسی سے چھپا نہیں ہے، نہ ہی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے جو بچیوں کی ردا پوش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چاچا محکم پڑیار نے کھاجو والا سے 51 گٹے جامعہ کی تعمیری کام میں سیمنٹ کے لیے دی۔ جامی صاحب 4 شہر منقبت کے، بس اسی لیے جامی صاحب کو آؤ جلدی آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باؤز بلند درشد اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ العطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ فابناہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
شگفتہ گلشن زہرا کا گھر گلے تر گئے شگفتہ گلشن زہرا کا گھر گلے تر گئے شگفتہ گلشن زہرا کا گھر گلے تر گئے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئیے چند شعر روز مقدم پاک کے منقب کے چند شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ بارش نور و نکہت ہے گھر سو ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں کہ بارش نور و نکہت کے گھر سو ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف آج تشریف لائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف آج تشریف لائے ہوئے ہیں کہ خون میں جلوائے فاطمی ہے رخ سے روشن جمال علی ہے خون میں جلوائے فاطمی ہے رخ سے روشن جمال علی ہے آل مخدوم اشرف کو دیکھو آل مخدوم اشرف کو دیکھو کس قدر جگمگائے ہوئے ہیں آل مخدوم اشرف کو دیکھو کس قدر جگمگائے ہوئے ہیں رب کے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اور میں نہیں کہتا یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے میں برا ہوں میں گناہ گار ہوں میں برا ہوں میں خطا کاریوں میں گھرا ہوں میں گناہ گار ہوں میں برا ہوں میں خطا کاریوں میں گھرا ہوں لاج ہے تاج تارے کی چھوچا ناز ہے تاج تارے کی چھوچا مجھ کو اپنا بنائے ہوئے ہیں ایسا لگتا نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان مخدوم سمنا فیضان مخدوم سمنا فیضان مخدوم سمنا سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو فضیلت کی بچیاں ہیں بخاری شریف ختم بخاری حضور قائد ملت سید الحاج سید محمد محمود اشرفی الجنانی ہمارے مرشد
जो बच्चियां ख़त्म बुखारी शरीफ करने वाली हैं उनके सामने बुखारी शरीफ अपने सामने रखें। हुजूर यहाँ से पढ़ाएंगे और वो बच्चियां जो फजीलत की हैं ख़त्म बुखारी शरीफ जिनकी हो रही है वो